بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآنی خواتین کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ پہلے تو یہ سن لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام اور درجہ عطا فرمایا تھا۔ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک حدیث کے مطابق اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان میں سے مرتبے کے اعتبار سے پہلا نمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اتنے بڑے اور اونچے درجے کے یہ نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق کے ایک شہر بابل میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بابل یہ عراق کا بہت مشہور شہر تھا۔ اسی بابل شہر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ یہ شہر بعد میں ویران ہو گیا، اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آج بھی اس شہر کے کچھ کھنڈرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ عراق کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ وہاں کا بادشاہ خود کافر تھا، لوگوں کے پاس کفر اور شرک کرواتا تھا۔ آپ کے والد آزر اور آپ کی امی دونوں پکے کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بنانے میں بڑے ماہر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو پورا عراق آپ کا مخالف ہو گیا، ماں باپ بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین کا داعی دین کی بات لے کر اٹھتا ہے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ لیکن داعی کو تکلیف اور مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دین کی دعوت جاری رکھنی چاہیے۔ دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، آپ کو ختم کر دینے کا پلان بنایا۔ آپ کے لیے بڑی خطرناک آگ جلائی گئی، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔
قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کہتے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، چنانچہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ میں حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ اگر کسی کو بخار آ جائے تو 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے، اور بیمار پر بھی دم کر دے تو انشاءاللہ اس کا بخار ختم ہو جائے۔ گھر میں بچوں کو بخار آ جائے، بڑوں کو بخار آ جائے تو اس آیت کا یہ عمل بہت فائدے والا ہے، اور دن میں یا جب تک بخار ہے 1 2 3 مرتبہ یہ عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگ سے بچ گئے، لیکن آپ نے عراق میں دین کی دعوت نہیں چھوڑی، بہت تکلیفیں برداشت کی، کوئی ایمان نہیں لایا، بلکہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف 2 آدمی ایمان لائے، ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے، اور اس بھتیجے یا بھانجے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی بنایا، جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ دوسری ایک عورت ایمان لائی، وہ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی، یا آپ کی رشتہ دار تھی، چچا کی یا ماموں کی لڑکی تھی، اور انہی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ یہ عورت بہت وفادار ثابت ہوئی، حضرت ابراہیم پر ایمان بھی لائی، اور جب حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنی پڑی اس وقت یہ سارہ نام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئی۔ یہ بہت خوبصورت عورت تھی، اپنے شوہر حضرت ابراہیم کی بہت ہی زیادہ فرما بردار تھی، ایمان بھی لائی اور ہجرت بھی کی۔ اللہ تعالی ہماری دینی بہنوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ دین کے کام میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرنے والی بنے، اور گھر میں دینی مزاج نہیں ہے تو دینی مزاج بنانے میں مدد کرے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے تو اس عورت نے ایسا نہیں کہا کہ میں تو یہیں رہوں گی، میرے ماں باپ یہاں رہتے، بلکہ وہ عورت ہجرت کر کے ساتھ میں چلی گئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی برابر مدد کرتی رہی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دین کے کاموں میں اپنے شوہروں کی مدد کرنے والیاں بنے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کام میں دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ قرآن میں اللہ نے یہی حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت سارہ وہ عظیم نیک خاتون ہے جس نے پورے گندے ماحول میں اپنی شوہر کی مدد کی، خود بھی ایمان لائی، ایمان پر مضبوط رہی، حضرت ابراہیم کی مدد کرتی رہی۔ انسان کو جب گھر والوں کی طرف سے دینی کام میں مدد ملتی ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس وقت پورے ملک کی عظیم شخصیتوں میں اور بزرگ اور نیک شخصیتوں میں ایک شخصیت ہے حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب گھر میں بیوی بچے دینی مزاج کے ہوں گے تو آدمی گھر سے باہر پورے اطمینان کے ساتھ دین کے کام کر سکتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا تو پھر باہر دینی کام میں الجھنے ہی رہتی،
اور دوسرے لوگوں پر بھی ہماری دعوت کا اثر کم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی خاص فکر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، ورنہ آدمی گھر سے باہر دینی کاموں میں مشغول رہے، گھر والے بے دین ہو، نمازی نہ ہو، حرام کام کرتے ہو، تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ انسان کو اپنے گھر والوں کی بھی دینی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت سارہ سے بڑی محبت تھی۔ بیوی سے محبت تو ہوتی ہے، اور محبت کی اور بھی کئی وجوہات تھی، اور حضرت سارہ سے محبت کیوں نہیں ہوتی کہ یہی وہ عورت ہے جس نے اکیلے پورے عراق میں آپ کا ساتھ دیا۔ پورے عراق والے اللہ کے نبی کے دشمن، سگے ماں باپ بھی دشمن، خاندان والے بھی دشمن، حکومت اور بادشاہ بھی دشمن، ایسے خطرناک ماحول میں جس بیوی نے آپ کا ساتھ دیا ہو، آپ کی مدد کی ہو، اس بیوی سے محبت کا ہونا یہ لازمی تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت سارہ نے مدد کی، ایمان بھی لائی، اور ایمان کی برکت سے حضرت ابراہیم کو اپنی بیوی سے محبت اور زیادہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ آپ کی رشتہ دار تھی۔ حضرت ابراہیم کی شادی اپنے رشتہ دار میں ہوئی تھی، اور رشتہ داری کی وجہ سے محبت زیادہ تھی۔ آج کل بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں شادی کرنے سے کئی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے کروایا تھا۔ بہت سو کی ایک بیماری ہے کہ جب کسی بیماری کی صحیح وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس قسم کی باتیں بتا دیتے۔ اس لیے رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ لڑکی گھر میں ہو تو شادی کے لیے محلے میں مت جاؤ، محلے میں ہو تو گاؤں میں مت جاؤ، اور گاؤں میں ہو تو دوسرے گاؤں میں مت جاؤ۔ چوتھی وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین اور بہت خوبصورت بنایا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے کہ انہو نزل ہا ہنا رجل معہ امرأۃ ہی احسن الناس، کہ یہاں ایک آدمی ایسا آیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وفی روایت احسن النساء، کہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بذل المجہود میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت اعطی یوسف شطر الحسن وامہ شطر الحسن یعنی سارہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا اور ان کی ماں کو آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی حضرت سارہ کو۔ بڑا کمال یہ ہوا کہ اللہ کے دین کے لیے جب ہجرت کا موقع آیا تو اس عورت نے ایک بات بھی ادھر ادھر نہیں کی، بلکہ فوراً حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم کو اپنی بیوی حضرت سارہ سے بڑی محبت تھی۔ اب اللہ کا حکم آیا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابراہیم، یہ عراق کے لوگ ایمان نہیں لاتے، تم عراق چھوڑ کر چلے جاؤ اور یہاں سے ہجرت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی دشمنی نبیوں سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخری نبی کے ساتھ ہے، ہمیشہ نبیوں سے دشمنی رہی ہے، اور اللہ کی عادت یہی رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے انکار اور ضد پر جم جاتی ہے، پیغمبر کی بات نہیں مانتی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد ان پر ایمان نہیں لائی، تو اللہ نے دو صورتوں میں سے ایک صورت کی ہے، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو ہلاک کر دیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے،
قوم لوط ہے، یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو ان کافروں اور نافرمانوں کی بستی سے ہجرت کروا کر دوسری طرف لے گئے اور پھر وہاں ان کو طاقت اور شوکت دی گئی، ان کی دعوت لوگوں میں قبول ہوئی، لوگ ان پر ایمان لائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے علاقے شام میں تشریف لے گئے، اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور پھر مدینے سے تشریف لا کر مکہ فتح کیا۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے قتل کے پلان سے بچانے کے لیے اللہ کا آسمان پر بلا لینا، یہ بھی حقیقت میں ایک قسم کی ہجرت تھی۔ اب ہجرت کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جس وطن میں پیدا ہوئے، جس وطن میں جوان ہوئے، اس وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، اور وہ بھی پرانے زمانے میں۔ آج تو ہزاروں میل، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا بھی آسان ہے، جب چاہے ہوائی جہاز سے سفر کر کے ملاقات کرنا آسان ہے، لیکن وہ زمانہ تو بڑا مشکل اور خطرناک زمانہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ کی جانب سے ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضرت سارہ ایسی وفادار عورت تھی کہ انہوں نے فوراً ہجرت کی نیت کر لی اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ کہتے ہم نے ان کو پوری طرح ناکام کر ڈالا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو بچا کر اس زمین ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم ہجرت کے لیے نکلے تو ساتھ میں ان کی بیوی سارہ، آپ کے بھانجے یا بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے، تو 3 آدمیوں کی جماعت تھی، ایک حضرت ابراہیم، دوسرے حضرت سارہ اور تیسرے حضرت لوط علیہ السلام، دونوں میاں بیوی اور ساتھ میں بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ہجرت کے سفر میں ایک موقع پر مصر سے گزرنا ہوا، جس کو آج کل انگلش میں ایجپٹ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے کے بادشاہ کا نام عمرو ابن امرؤ القیس تھا، اور اس کمبخت کی عادت یہ تھی کہ جو نئی عورت ملک مصر میں آتی وہ اس کے ساتھ زبردستی برا کام کرتا تھا۔ پورے ملک میں ہر طرف راستے میں اس کے جاسوس بیٹھے رہتے تھے۔ جب سفر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کی جماعت وہاں پہنچی تو جاسوسوں نے بادشاہ کو خبر دے دی کہ ایک بہت خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ 2 مرد آج ہمارے ملک میں آئے۔ اب اس ظالم بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر میاں بیوی سفر میں ساتھ ہو تو شوہر کو الگ کر دیتا تھا اور بیوی کو اپنے محل میں بلا کر غلط کام کیا کرتا تھا، اور اگر بھائی بہن ہو، باپ بیٹی ہو تو تھوڑی بہت رعایت کرتا تھا۔ جب اس کو اس کے جاسوسوں نے بتلایا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سچی بات بتائی، اس کو کہتے توریہ، اور ضرورت کے وقت توریہ کرنا جائز ہے۔ توریہ کیا تھا کہ ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ کچھ جھوٹی بات ہے لیکن وہ ہوتی تھی سچ، اور ایسی مجبوری کے موقع پر ایسی بات کر سکتے ہیں جو حقیقت میں سچی ہو اور اوپر سے کچھ دوسری معلوم ہوتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم نے
بادشاہ کے محل سے آ کر حضرت سارہ سے فرمایا کہ دیکھو بادشاہ پوچھے گا کہ تم دونوں کون ہو، تو میں نے اس کو بتلایا ہے کہ میرے ساتھ میری بہن ہے، اور میں نے بہن اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس پورے ملک کے مصر میں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، یہ ایمانی رشتہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اس کلمے کی نسبت پر ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور ویسے ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تو بھی یہی کہہ دینا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور نیت یہ رکھنا کہ ایمانی بھائی بہن والا رشتہ مراد ہے۔ مجبوری کے وقت یہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو واپس بھیج دیا، اور پھر اس ظالم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سارہ کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، بدماش ہے، عورتوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم بہت پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ چنانچہ جب پولیس والے حضرت سارہ کو پکڑ کر لے گئے تو حضرت ابراہیم نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا میں مشغول ہو گئے، اور جب تک حضرت سارہ واپس نہیں آئی تب تک اللہ کی طرف دعا میں مشغول رہے، اور اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ، یہ بادشاہ جو میری بیوی کے ساتھ زنا اور برے کام کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ آپ اس ظالم سے میری بیوی کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ کے سامنے دعا میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ایسے موقع پر شوہر کے دل میں عجیب عجیب شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا دل بڑا عجیب بنایا تھا۔ انہوں نے تو ایمان یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم نے کہا کہ میرے رب مجھے دکھاؤ کہ آپ کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے لوگ؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو انہوں نے کہا کہ یقین تو ہے لیکن چاہت یہ ہے کہ آنکھ سے وہ کیفیت دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ یعنی اللہ آپ مرنے کے بعد زندہ کریں گے اس پر تو میرا ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہ دکھایا کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم کا دل بڑا عجیب تھا، وہ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر پورا یقین جو مشاہدے کے درجے کا ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سپاہی بیوی کو پکڑ کر لے جائے اور پتہ نہیں بادشاہ کیا کرے، اللہ کے نبی کے دل میں شک آ جائے۔ اگر کسی نبی کے دل میں اپنی کسی امتی کے لیے شک آ جائے تو اس امتی کے لیے بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی اپنے دل میں بیوی کے متعلق کوئی شک نہیں لانا چاہیے، اور بیوی کو بھی شوہر پر شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دونوں میں محبت کم ہو جاتی۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ یقیناً دونوں میاں بیوی تھے، لیکن حضرت ابراہیم نبی تھے اور حضرت سارہ امتی تھی، اس لیے نبی کے دل میں شک آ جانا یہ حضرت سارہ کے لیے مناسب نہیں تھا، اور دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ بھی تھا، اس لیے آپس میں پورا اعتماد، پورا بھروسہ ہونا بھی ضروری تھا۔ اللہ نے عجیب مدد فرمائی۔ اس بادشاہ کے محل کی جتنی دیواریں تھیں سب کو اللہ نے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم کے لیے کانچ جیسا بنا دیا، شیشہ بنا دیا۔ حالانکہ وہ بڑی بڑی پتھروں کی دیواریں ہوگی، لیکن اللہ کی عجیب قدرت، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اس محل کے باہر بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہے کہ پولیس والے میری بیوی کو پکڑ کر محل میں لے گئے، پھر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، اور حضرت ابراہیم اللہ کی قدرت سے سب مناظر باہر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے، اور اللہ نے ان کے لیے یہ نظام اس لیے کر دیا تاکہ ان کے دل میں اطمینان رہے کہ میری بیوی پاک ہے،
اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا، اس لیے اللہ کی یہ غیبی مدد آئی۔ اب وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، خوشی سے جوش میں آ گیا۔ بادشاہ نے پولیس سے کہا کہ اس کو میرے سونے کے کمرے میں پہنچا دو۔ پولیس والوں نے پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ اس کمرے میں گیا اور اس نے حضرت سارہ کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پریشانی اور اس مجبوری کے موقع پر حضرت سارہ نے سب سے پہلے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ اور ان کی دعا کے مبارک الفاظ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے دعا میں اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ پر ایمان لائی، آپ کے نبی حضرت ابراہیم پر ایمان لائی۔ پھر آگے انہوں نے بڑی زبردست بات کہی کہ میرے اللہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اپنی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ آج اس مجبوری کے موقع پر آپ اس ظالم بادشاہ سے میری حفاظت فرمائیے۔ ایسی مجبوری سے اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کبھی بھی مجبوری کا موقع ہو تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حالات اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن خود کو فوراً، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، جب سارے راستے بند ہو جائے مجبوری کے موقع پر تو اور وہ راستہ ہے اللہ کے دربار میں دعا کرنا۔ نماز کا موقع نہ ملے، وضو کا موقع نہ ملے، کچھ نہیں، دلی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کرو۔ خود اللہ اعلان فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار ہو کر اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا ہے کون جو مجبور کی دعا سن لے اور اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے؟ مجبور کی دعا سننے والا صرف اللہ ہے، اور مجبور کی تکلیف کو دور کرنے والے بھی صرف اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، حضرت سارہ نے دعا مانگی اور اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس ظالم بادشاہ کا پورا بدن جکڑ گیا، اس کی سانس پھولنے لگی، ایسا ہو گیا جیسے لقوہ ہو گیا، اور جو ہاتھ اس نے حضرت سارہ کی طرف لمبا کیا تھا وہ ہاتھ بیمار ہو گیا، پورے محل میں زلزلہ آ گیا، اللہ کی قدرت سے زمین پھٹی اور وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھسنے لگا اور گھٹنے تک زمین میں دھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھ پر عذاب آ گیا، میرا پورا بدن جکڑ گیا، میں زمین میں دھسا جا رہا ہوں۔ تو اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی اور کہنے لگا اے سارہ مجھے معاف کر دو، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا کام نہیں کروں۔ اب چونکہ حضرت سارہ ایک نبی کی بیوی تھی، جس طرح ایک نبی کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت، نرمی اور محبت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت سارہ کا دل بھی بڑا نرم تھا۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا مانگنا شروع کیا، اللہ اگر یہ ظالم مر گیا اور یہ پورا زمین میں چلا گیا تو پورے مصر میں لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ سارہ نے بادشاہ کو قتل کر ڈالا، اس لیے اللہ آپ اس بدنامی سے میری حفاظت فرمائیے اور اس کو آپ معاف فرما دیجیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس ظالم بادشاہ کا بدن پھر سے اچھا ہو گیا اور زمین سے نکل کر باہر آ گیا۔ لیکن آج تک جو اس نے زندگی میں بہت مرتبہ غلط کام کیا تھا، گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل کالا پڑ چکا تھا، جب وہ اچھا ہو گیا، ایک مرتبہ اللہ کا عذاب دیکھ لیا، پھر بھی اس نے عبرت حاصل نہیں کی اور دوسری مرتبہ حضرت سارہ کی طرف گناہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ اللہ ایسی بری عادت سے حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ کھلم کھلا اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد بھی گناہ کی عادت نہیں چھوٹی۔ اور اس طریقے کے حالات جو آتے ہیں ہم میں، یہ ہم لوگوں کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں کہ ذرا سنبھل جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، گناہ چھوڑ کر اپنی عادت اچھی بنا لو۔ اس لیے اللہ موقع دیتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ آگے بڑھا، حضرت سارہ نے پھر دوسری مرتبہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعا مانگنے بیٹھ گئی، اور اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کی برکت سے دوسری مرتبہ بھی اس ظالم کے بدن کو جکڑ لیا۔
بلکہ پہلے سے زیادہ سخت جکڑ گیا، اس کی سانس پھولنے لگی، وہ زمین میں دھسنے لگا، پھر سے وہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، چلاتا ہے سارا معاف کر دو۔ پھر حضرت سارہ کے دل میں اس کے لیے نرمی آ گئی، حضرت سارہ نے پھر اس کے لیے دعا کر دی، اور اس دعا کی برکت سے وہ ظالم اچھا ہو گیا، زمین سے باہر آیا۔ جب دوسری مرتبہ پھر اچھا ہو گیا، تب بھی اس ظالم کو شیطان گناہ پر ابھار رہا تھا۔ پھر تیسری مرتبہ اس ظالم نے حضرت سارہ کے سامنے برا ارادہ کیا، اس تیسرے موقع پر بھی حضرت سارہ نے جلدی وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی۔ میں آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والیاں بن جاؤ، اللہ سے مدد مانگنے والیاں بن جاؤ۔ حالات آئے، کچھ پریشانی ہو، ادھر ادھر لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنے سے بہتر ہے 2 رکعت پڑھو، اللہ کے سامنے شکایت کرو، اللہ سے مانگو۔ شکایت کا مزاج کبھی بھی چین سے رہنے نہیں دیتا۔ جب ہم چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں گے، تب جا کر کے زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اور شکایت اگر کرنی ہی ہے تو اللہ کے سامنے کرو، درخواست پیش کرنی ہے اللہ کے سامنے۔ اب تیسری مرتبہ حضرت سارہ نے پھر دعا مانگی، پھر اس ظالم کا بدن جکڑ گیا، زمین میں دھسنے لگا، وہ پھر چلاتا ہے، پھر پکارتا ہے، سارہ اب نہیں کروں گا، یہ آخری موقع ہے، گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ جب اس نے قسم کھا کر یہ وعدہ کر لیا کہ آخری مرتبہ مجھ کو مہلت دے دو، آخری مرتبہ مجھ کو معاف کر دو، تو حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا مانگی۔ وہ ظالم اچھا ہو گیا، زمین پر آ گیا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی اس ظالم نے برے کام کا ارادہ کیا تو ہر مرتبہ محل میں زلزلہ آیا، اور وہ ظالم ایک محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں بھاگا تو وہاں بھی زلزلہ آیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب 3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد بھی یہ کامیاب نہ ہو سکا تو بادشاہ نے پولیس والوں کو بلا کر کے کہا، خدا کی قسم تم ایک شیطانہ عورت کو میرے پاس اٹھا کر لائے ہو، یہ انسان نہیں ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، اس واقعے سے اس ظالم بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں، کوئی بڑی نیک عورت ہے، کوئی غیبی مدد اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد یوں کہا کہ اس عورت کو اس کے مرد کے پاس یعنی حضرت ابراہیم کے پاس واپس بھیج دو۔ اور جب بھیجا تو اس نے ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ حضرت سارہ کو عجیب عجیب انعامات دی۔ نمبر 1، بہت سارا مال دیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات دیے۔ نمبر 2، بہت سارے جانور دیے۔ اس زمانے میں جانور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بہت ساری کاریں دی۔ نمبر 3، بہت سارے غلام دیے کہ یہ غلام لے جاؤ تمہاری خدمت کریں گے۔ چوتھا بڑا عجیب انعام دیا اور بڑا زبردست انعام دیا کہ اس بادشاہ کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اور وہ لڑکی حضرت سارہ کو دی کہ سارہ تم میری بیٹی کو لے کے جاؤ، اب میری یہ بیٹی پوری زندگی تمہاری خدمت کرے گی۔ جانتے ہو یہ بیٹی کون ہے؟ یہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی تھی، اور اس بیٹی کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت ہاجرہ کے لیے ولیدہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ بادشاہ نے ولیدہ ہدیے میں دی، ولیدہ ہدیے میں دی، اور ولیدہ یہ بیٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بیٹی دی۔ لیکن یہودی لوگ اللہ کے رسول کی دشمنی میں بیٹی نہیں کہتے بلکہ کہتے باندی ہدیے میں دی، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل یہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے، تو ہمارے نبی پر عیب لگانے کے لیے ان کی دادی ہاجرہ تو ایک ان کے یہاں باندھی تھی۔ بہرحال حضرت سارہ اس بادشاہ کی جوان لڑکی اور دوسرے انعامات کو لے کر جب واپس آئی تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اے نبی، اے میرے شوہر، اللہ نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، اور وہ ظالم بادشاہ میرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکا۔ پھر حضرت سارہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کیسے کیسے انعام ملے، نماز اور دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے پاک رکھا، اور انعام میں یہ مال ملا
بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی مجھے دے دی، یہ میری خدمت کرے گی، میرا کام کرے گی۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہوئے چلے، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں اس برکت والی زمین کے بارے میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، یہ اللہ نے فرمایا کہ برکت جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے وہاں ہجرت فرما۔ یہ ملک شام ایسا ملک ہے کہ اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ نے برکتیں رکھی ہے، بہت برکتی علاقہ ہے، وہاں پانی کی ندیاں، آج کل پورے مڈل ایسٹ میں چاروں طرف باطل طاقتیں کیوں پیچھے پڑی؟ وہاں خزانے ہیں، وہاں برکتیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہاں برکتیں رکھی ہوئی ہے، پورے مڈل ایسٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چاہے غزہ ہو، مصر ہو، اردن ہو، آج کا شام ہو، یہ سب ایک ملک شام ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کو بانٹ دیا گیا۔ تو وہاں پانی کی ندیاں ہے، چشمے ہیں، پھلوں کے باغات ہے، باڑیاں ہے، اور بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کے ہزاروں نبی اور پیغمبر ملک شام میں پیدا ہوئے، اور ملک شام ہی میں ان کی قبریں بھی بنی ہوئی۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے مکہ سے نکل کر ملک شام گئے، اور ملک شام سے پھر آسمانوں پر گئے۔ کیسی برکت والی زمین کہ اللہ سیدھا آسمانوں پر بلا سکتا تھا، لیکن اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملک شام کو نوازنا چاہتا تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی برکتوں سے نوازنا چاہتے، اس لیے معراج مکہ سے شروع ہوئی، بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے پھر ساتوں آسمان وغیرہ کا سفر ہوا۔ اس طرح دونوں باتیں ہوئی کہ ملک شام جو نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں کی برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ملک شام کو عطا ہوئی۔ ملک شام کی جس زمین پر ہزاروں نبیوں کے قدم مبارک کی برکتیں تھی، وہاں معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکتیں بھی پہنچ گئی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک پہاڑ چڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم چڑھے اور ارشاد ہوا کہ آپ دور دور تک نظر دوڑائے، اور خود اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا وہاں تک آپ کی نظر پہنچائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں تمہاری نظر پڑے گی اس پورے علاقے کو ہم برکت والا بنا دیں گے۔ اس طرح پورا ملک شام حضرت ابراہیم کی مبارک نظروں کی برکت سے برکت والا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو برکت والا بنایا اور ذریعہ حضرت ابراہیم کی نورانی نظر کو بنایا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ والوں کو دیکھنا چاہیے، اللہ والوں کی برکت نظریں حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں تک میں نے حضرت سارہ کے تعلق سے اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے اس قصے کا ایک حصہ اور ان کی زندگی کے حالات کے مختصر ترین حالات میں سے ایک حصہ میں نے یہاں تک رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا ایک دوسرا قصہ جو قرآن میں آیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے مجلس میں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں جتنی تفصیلات ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو خواتین کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں اور ان کی جو نیک زندگیاں، صالح زندگیاں، اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔